بالکل صحیح بات ہے. جس طرح سے ابھی اگر دیکھا حافظ صاحب, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ آئی تھنک کہ 2 دن پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے چیمپئنز ٹرافی کے اوپر, تو آپ نے بھی کہا کہ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی چیز ابھی فائنل نہیں ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مشکل ہے کہ پاکستان کے اندر چیمپئنز ٹرافی ہو سکتا ہے کہ واقعی میں شفٹ ہو جائے کسی ہائیبرڈ ماڈل پر. پی سی بی کہتا ہے کہ نو ہائیبرڈ ماڈل, مطلب چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگی, لیکن سورسز جو ہے وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. سورسز کہنے پر تو مطلب چیزیں نہیں ہوتی ہیں, تو پی سی بی نے جو کہنا ہے وہی ہونا ہے, حکومتوں نے جو چاہنا ہے وہ ہونا ہے, آئی سی سی کے جو فیصلے ہوں گے وہ ہوں گے. لیکن زیادہ تر چانسز جو ہیں وہ کیا محسوس ہو رہے ہیں, کیونکہ انڈیا کے بغیر چیمپئنز ٹرافی ہونا وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. سری لنکا شامل نہیں ہو سکتا, ابھی تو وہ ہے ہی نہیں اس ریس کے اندر. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوتی نہیں ہے, پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی ابھی بھی چلی جاتی ہے جو کہ 2025 میں ہونی ہے, 7 ماہ باقی ہیں, بہت سارے فیصلے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. تو مطلب پھر ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ مطلب ہم تو آتے ہیں ٹورنامنٹس اور ہمارے ہاتھ چلے جاتے ہیں. ابھی وقت کافی ہے, چونکہ یہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور انڈیا نے پاکستان کی طرف سفر کرنا ہے. دفتر خارجہ جو ہے پاکستان کا, اس نے بھی گزشتہ روز یہ بیان جاری کیا ہے کہ ابھی ان سے پوچھا گیا, میرا خیال ترجمان صاحبہ جو ہیں دفتر خارجہ کی, ان سے پوچھا گیا تھا انڈیا کے پاکستان ٹریول کرنے کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آتی ہے یا نہیں آتی ہے. تو اگر دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ابھی اس حوالے سے کوئی ٹھوس بات ان کے پاس نہیں ہے, اور کوئی بھی ایسی چیز جو کہ حکومت عوامی سطح پر میڈیا کے سامنے, ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سامنے بات کر سکے, وہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں حکومتوں میں ابھی اس حوالے سے بات چیت نہیں ہوئی ہے. اگر حکومتی سطح پر, سفارتی سطح پر اس قسم کی کوئی بات چیت ہوتی تو دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان نہ آتا. دفتر خارجہ کی طرف سے یہ بیان بھی آ سکتا تھا کہ پاکستان, حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے. میں نے کل دیکھا تھا چل رہے تھے ہمارے ٹی وی پر کچھ ان کے ٹکرز چل رہے تھے, پریس کانفرنس, پریس بریفنگ ہو رہی تھی. تو جب پاکستان نے انڈیا جانا تھا 2023 کے ورلڈ کپ میں, تو اس وقت احسن اقبال صاحب نے بھی گفتگو کی تھی, میرا خیال ہے مجھے یاد پڑتا ہے, اور دفتر خارجہ کی طرف سے بھی یہ بیان آیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان بھارت کا دورہ نہ کرے. میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بات ہوئی تھی. لیکن اب چونکہ پاکستان میزبان ملک ہے, اور کیا مہمان جو ہیں وہ قائل ہیں اس پر دورے کے لیے یا نہیں ہیں, تو جب تک یہ اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں میزبانی کا, اور تمام ٹیموں کو جو پاکستان آ رہی ہیں, اس پر بات ہوتی رہے گی. لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. لوگ انڈیا میں سے ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان ٹریول نہ کرے, وہاں سے بھی لوگ چاہتے ہیں. ایون جو ایسے لوگ ہیں بھارتی جو دنیا کے مختلف ملکوں میں رہتے ہیں, وہ پاکستان وہ بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں. ذاتی طور پر کئی لوگ جو ہیں انہوں نے بتایا ہوا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئیں. اسی طرح سے پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے, سارے کے سارے نہیں ہوں گے, لیکن یہاں پر بھی لوگ یہ چاہتے ہوں گے انڈیا نہ آئے. بہت سارے یہ بھی چاہتے ہوں گے انڈیا پاکستان ٹریول کرے. سو یہ چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہو جائیں گی, حتمی طور پر ان کا نہیں ہو جائے گا فیصلہ حکومتوں کی سطح پر, آئی سی سی کی سطح پر, اس وقت تک کچھ کہنا ذرا مشکل ہوگا. لیکن یہ پاکستان انڈیا کے کرکٹ تعلقات یہ ایسے ہی ہوتے ہیں, اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے جو پاکستان اور بھارت کے مابین کوئی اور کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں. کرکٹ ان سب سے مختلف ہے, اس لیے یہ چلتی رہیں گی باتیں. کرکٹ بورڈ کے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ابھی تک, آج انہوں نے جانا ہے کولمبو کے لیے. پی سی بی کے 4-5 لوگوں سے میں نے ابھی تک پوچھا ہے, کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ چیئرمین کب روانہ ہو رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بتانا نہ چاہ رہے ہوں, پتہ نہیں انہوں نے علیحدہ سے ہی جانا ہے, کسی جہاز میں نہیں انہوں نے جانا, انہوں نے الگ جانا ہے, اور شاید انہوں نے کوئی ٹوپی پہن کے جانا ہے کہ کسی کو نظر نہ آئیں گے کہ وہ جا رہے ہیں. تو مطلب یہ تو حالت ہے ان لوگوں کی. وہ آپ کو ہی نہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ تو مجھے مطلب ادھر جب ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو وہاں سے کوئی بندہ اگر مجھے ویڈیو بھیج دے جی یہ صاحب جا رہے ہیں, تو پھر کیا. ایسی بات نہیں ہے. جیشا جو ہیں وہ اس سے 1-2 روز پہلے وہاں پہ کولمبو پہنچ گئے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے اب جانا ہے. ٹھیک ہے, مصروف جیسی بھی ہو نا آپ. پھر شاید آفریدی صاحب نے کہا ہے نا کہ چیئرمین کرکٹ بورڈ اس شخص کو ہونا چاہیے 24 گھنٹے پاکستان کے کرکٹ کے لیے دستیاب ہو. تو پھر لوگ اس کا مطلب یہ ہے جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک جگہ پر بات کرتے ہیں. تو یہ جو فیصلہ سازی ہے اس کو بہت بہتر انداز میں آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے لیے اس وجہ سے بطور خاص مشکلات پیدا ہوتی ہیں. جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا فیصلوں کی, یہیں سے مجھے یاد آتا ہے کہ ابھی لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں خواجہ ندیم احمد صاحب. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ڈائریکٹر ڈومیسٹک ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں
کہ جو ڈومیسٹک میں آپ فرسٹ کلاس ڈومیسٹک کے لیے یہ جو کرکٹ یہ کروا رہے ہیں ریجنل صدور جو ہیں فٹنس ٹیسٹ میں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 55% کا کرائیٹیریا رکھا تھا، پھر 50 پہ آئے، پھر 45 پہ آئے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم 35 ریجنل پریزیڈنٹ جو ہیں وہ یہ ڈال رہے ہیں کہ 35% جو فٹ کھلاڑی ہے اس کو بھی ڈال دیا جائے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہی نہیں ہے، یہ کیسی سرجری ہے، یہ نہیں سرجری ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے خواجہ ندیم صاحب جو کہ لاہور ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، اس سے پہلے پی سی بی کی مینجمنٹ کمیٹی میں بھی رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے تو ایسا ہے ہی نہیں. یہ پی سی بی کے جو ٹاپ آفیشلز ہیں یہ ریجنز کے بارے میں لوگوں کو غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک طرف اس قسم کی باتیں ہیں، دوسری طرف یہ باتیں ہیں کہ چیئرمین کی روانگی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جب آپ ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیسے چل رہی ہے، پھر لگے یار ناکام کیوں ہو رہے ہیں. یعنی خواجہ ندیم احمد صاحب نے پی سی بی کے فیصلوں کو مسترد کر دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. ہم نے یہ ان کے اوپر زور نہیں ڈالا کہ آپ جو ہیں انفٹ پلیئرز کو منتخب کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر یہ جو فٹنس لوگوں کی چیک کر رہے ہیں، ان کی اپنی بھی تو فٹنس چیک ہونی چاہیے نا. یہ کس بنیاد پر وہاں پر بیٹھے ہیں؟ یہ خود ہی اگر کوئی بندہ اس جگہ پر بیٹھا ہے وہ اس سیٹ کے لیے انفٹ ہے. صحیح بات ہے. اس سیٹ کے لیے اگر آپ انفٹ ہیں تو آپ کیسے ہیں؟ کھلاڑیوں نے تو فزیکل فٹنس جو ہے وہ دیکھنی ہے نا ان کی، آپ نے فزیکل فٹنس دیکھنی ہے کیا وہ فٹ ہیں یا نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایک کھلاڑی کو آپ نے تیاری نہیں کرائی تو تیاری کے بغیر آپ اس کا فٹنس ٹیسٹ کیسے لے رہے ہیں؟ یا تو آپ نے ان کو تیاری کروائی ہو، آپ اچانک سے اٹھے چلیں جی آ جائیں ہم آپ کے فٹنس ٹیسٹ لے رہے ہیں، اور پھر آپ ان فٹنس ٹیسٹ میں آپ ان کو دے کیا رہے ہیں؟ آپ ان کو یہ بھی فونے کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ اپنی پانی کی بوتلیں اور تولیے بھی ساتھ لے کے آئیں. تو آپ کس لیے ہیں وہاں پر؟ مطلب کھلاڑیوں نے فٹنس ٹیسٹ دینے کے لیے جانا، بندہ خدا آپ کی لاکھوں روپے کی تنخواہیں ہیں، اربوں روپے کا بجٹ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس، وہ اس گرمی میں حبس میں آپ بچوں کو وہاں پر پانی نہیں پینے کے لیے دے سکتے. جب پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا، یہ جتنی گرمی ہے نا اتنے میں تو 2 بالٹیاں بندے کے پسینے میں نکل جائیں گی. اس کو کہنے ہیں پانی بھی لے کے آئیں ساتھ، اپنی بوتلیں بھی ساتھ لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تو آپ ایک طرف یہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں جی فٹنس ٹیسٹ جو ہے ہم نے لینے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ملبہ ڈالنے والی بات ہے. یہ ویسے ہی ان کی بھی جو جیسے گاڑیاں چلتی ہیں نا سڑکوں کے اوپر، بڑی گاڑیاں، ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ اس کے ٹائر ٹیوب ٹھیک ہیں، یہ اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں. ان کے افسران کے بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے کہ یہ اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہ جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، کون ہے ان کو دیکھنے والا، کون ہے سننے والا؟ پھر یہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے کرکٹر بنتے ہیں، تو پھر وہ جو ان کی محرومی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ پھر اس کا بدلہ لیتے ہیں کہ وہ بھی پھر رگڑا کرتے ہیں. یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اگر یہ بغیر مطلب انتظامات کے، مناسب انتظامات کے آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں، پانی آپ اپنی بچوں کو پلا رہے ہیں، یہ بھی تو دیکھنے کی چیز ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. حافظ صاحب ابھی گفتگو مطلب کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن مجھے ایک چیز یاد آ رہی تھی، میں چاہ رہی تھی آپ بات مکمل کر لیں پھر میں اس میں ایڈ کروں. ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ٹائمز آف انڈیا کے ادارے کے اندر بھی، جو انڈیا کا ایک آپ کو پتا ہے بہت بڑا کل انہوں نے کہا ہے ٹائمز آف، اسی کے حوالے سے ہے نا. دیکھیں آواز، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ جو چاہتے ہوں گے انڈیا ٹریول نہ کرے پاکستان، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ انڈیا پاکستان ٹریول کرے. پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، پاکستان سے باہر بھی لوگ پاکستان سے آنا چاہتے ہیں. لیکن جب تک حکومتی سطح پر بات چیت نہیں ہوگی، دونوں دیکھیں نا، پاکستان کی حکومت نے باہر سے آنے والی تمام ٹیموں کو جو کہ چیمپئنز ٹرافی میں شریک ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے، ان کو بریفنگ دینی ہے. انٹیریئر منسٹر خود پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ بہتر کوئی بریف نہیں کر سکتا. لیکن جب تک حکومتی سطح پر بات چیت نہیں ہوگی، یہ مشکل ہے کہ آپ یہ کریں کہ یہ نہ انگلینڈ ہے نہ آسٹریلیا، ویسے سب کے سفارت خانے ہیں نا یہاں پر. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان جو ٹیمیں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آ رہی ہیں پاکستان کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں. پاکستان کے ساتھ تمام ملکوں کے سفارتی تعلقات ہیں جو چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے آ رہی ہیں. تو وہ ایک باقاعدہ طور پر جو اس کا سفارتی طریقہ کار ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک کہ جیسے آپ نے ٹی او آئی کا ذکر کیا ہے، یہ جتنی بھی لوگ ہیں مختلف حوالوں سے آوازیں اٹھیں گی. یہ انہوں نے حمایت کی ہے، اور کہیں نہ کہیں مخالفت بھی ہوگی. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ انڈیا کو اسی جگہ پر کتنے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ انڈیا کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے پاکستان. انڈیا سے بھی لوگ بات کر رہے ہوں گے، پاکستان سے بھی لوگ یہ چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی تو خواہش ہے، پاکستان تو چاہتا ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی کی تمام ٹیمیں جنہوں نے پاکستان کھیلنے کے لیے آنا ہے
وہ آئیں بالکل 100% آئیں، لیکن جب تک پاکستان کی حکومت اس میں اور حکومتی سطح پر بات نہیں ہوگی یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور اگر آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جنہوں نے کولمبو اس میٹنگ کے لیے جانا ہے جو کہ آئی سی سی کی ہو رہی ہے، جے شاہ صاحب تو پہلے پہنچ گئے وہاں پہ. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی اطلاع یہ تھی کہ انہوں نے 20 تاریخ کو جانا ہے. تو اب اگر وہ آج جاتے ہیں، کب جاتے ہیں، کس کو پتا ہے کس کو نہیں پتا ہے، وہ بورڈ آفیشلز ہی بتا سکتے ہیں. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو بورڈز کی سطح پر بھی مختلف بورڈز کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت تھی اپنی جگہ پر، میڈیا کو انگیج کرنے کی ضرورت تھی اپنی سطح پر. یہ کوئی ایک عام یا چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ بلڈنگیں گرا دینے سے یا آپ وہ سارے کا سارا اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دیں 4 مہینے پہلے چیمپئنز ٹرافی سے، اور اس سے پہلے جب آئی سی سی کے آفیشلز میرا خیال آئے تھے دیکھنے کے لیے، اگر انہوں نے کلیئر کر دیا ہوا تھا تو پھر کچھ تھوڑا تو انتظار کیا جا سکتا ہے نا کہ یہ بھی آپ کی بنگلہ دیش کی سیریز ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ بلڈنگ کرا دی ہے، اب یہ بنتی ہے نہیں بنتی ہے. وہ جو آئی سی سی کے آفیشلز دیکھنے کے لیے دوبارہ اگر آ جاتے ہیں وہ یار ابھی تو آپ نے بلڈنگ کرائی ہوئی ہے، ٹائم کتنا رہ گیا. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. اگر آپ اچھے وقت پر اچھا شاٹ نہیں کھیلتے ہیں تو آپ مس ہٹ ہوتے ہیں تو آپ کا کیچ بھی جا سکتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے اور آئی سی سی کی ٹیم اگر آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کیا، لٹرلی میں بس کہنا چاہ رہی تھی اور میں کہہ نہیں رہی تھی، لیکن آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ یو جسٹ سیڈ دیٹ، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی آ کے دیکھتا ہے تو ابھی آپ کیا دکھا رہے ہیں بھائی. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں نہیں ہم تیار ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، دوسری طرف آپ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. مطلب دیکھیں نا کہ وہ ایک چیز ابھی پریپیئرڈ ہی نہیں ہے. آپ اچھی بلی چیز کو آپ جولائی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگست، مطلب آپ کے پاس 5 مہینے باقی رہ جائیں گے نا، 5 اور جنوری 6واں مہینہ ہوگا. فروری میں تو آپ کے پاس یہاں پہ فروری کے شروع میں ٹیموں نے آ جانا ہے، کیونکہ میرا خیال 19 فروری اس کی تاریخ ہے اس کی چیمپئنز ٹرافی کی. 19 کا مطلب ہے کہ ایک ہفتہ 10 دن پہلے سے آپ کی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، ٹیمیں آنا شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کے پاس صرف یہی مہینے ہیں نا، 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینوں میں اگر آپ کے پاس جب ٹیموں نے آنا ہے تو وہ تو آپ کے پاس وزٹ شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی تو ڈبل ٹرپل کام آپ نے اپنے سر پہ ڈال لیا. یہ مطلب اتنا اچھا. بہرحال ٹھیک ہے، آپ نے رینوویٹ کرنا تھا، آپ نے چیزوں کو کرنا تھا، تو کیا یہ بہتر وقت تھا یا اس سے بہتر وقت میں اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا چیمپئنز ٹرافی جو ہے یہ تو بہت آپ کو بہت دیر سے پتا ہے کہ پاکستان میں ہونی ہے. ہم تو مطلب آلموسٹ مجھے لگتا ہے کتنے لمبے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 میں پاکستان میں ہوگی. اگر یہ چیزیں آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو اس سے بہتر کرنے کی ضرورت ہے، چلے ٹھیک ہے، مطلب چیئرمین صاحب جو ہیں وہ تو ابھی آئے ہوئے، انہیں بھی بہت زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن تب بھی وقت تھا. آپ مطلب اس وقت بھی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے تھے. پی ایس ایل کے فوراً بعد جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں. لیکن یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے، چلو دیر آئے درست آئے. آپ بتائیں درست آئے یا نہیں آئے اس کے بارے میں تو فیصلہ ہوگا، لیکن دیر سے آئے ہیں یہ بہرحال نظر آتا ہے کہ دیر سے آئے ہیں. اچھا حافظ، اب کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اب شاہینز بھی ایک طرف کھیل رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ٹیسٹ سیریز بنگلہ دیش کی جب ہمارے ساتھ ہونی ہے، یہاں پہ پاکستان میں ہی ہونی ہے. کیا لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کے بارے میں کوئی خبر ہے کہ وہ تب تک کچھ سچویشن بہتر ہو جائے گی، یا ان کا وینیو سلیکٹڈ ہے کہ وہ لاہور اور کراچی میں نہیں وہ میرا خیال لاہور میں نہیں ہو رہے بنگلہ دیش کے میچز. بنگلہ دیش کے میچز میرا خیال راول پنڈی اور کراچی میں ہونے. راول پنڈی اور کراچی یا راول پنڈی اور ملتان؟ 2 وینیوز میں، راول پنڈی اور کراچی میں شاید انہوں نے کھیلنا ہے، کیونکہ پہلے لاہور تھا نا، پھر یہ اس کی وجہ سے اس کو شفٹ کیا ہے. تو بنگلہ دیش کی ٹیم تو وزٹ کرے گی پاکستان، ایسا تو نہیں ہے. ان کے انٹرنلی معاملات کچھ دنوں سے خراب چل رہے ہیں، لیکن اس کا ان کی چونکہ ٹیم نے وہاں پر نہیں ہونا نا، انہوں نے تو ٹریول کرنا پاکستان کے لیے، تو باقی چیزیں تو ان کی چلتی رہیں گی. وہاں پر کچھ افسوسناک صورتحال ضرور ہے، جو ان کو ہم دعا گو ہیں کہ ان کے امن وہاں پر ہو، اور اتنی بد انتظامی جو ہے یا اس قسم کے جو واقعات دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ دیکھ کر اچھا نہیں لگتا. لیکن ان کی ٹیم تو کے حوالے سے تو ایسی ابھی تک کی تو کوئی اطلاع نہیں، کیونکہ انہوں نے اگر بنگلہ دیش ہوسٹ کر رہا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی، اور اس میں بھی وقت ہے، اگلے مہینے کا ہے. تو اس وقت تک اگر پاکستان نے وہاں جانا ہوتا تو پاکستان کے لیے ایک پریشان کن چیز ضرور ہوتی. لیکن چونکہ انہوں نے ٹریول کرنا ہے پاکستان، تو وہ ایسا کوئی مسئلہ ہوگا نہیں. معمول کے مطابق ان کی چیزیں چلتی رہیں گی. اللہ کرے کہ وہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے ہیں، پاکستان میں تمام کے تمام میچز بالکل اچھے طریقے کے ساتھ اختتام کو ہوں. اور پاکستان اس سے پہلے بھی انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ، تمام ٹیموں کو بائیلیٹرل باہمی سیریز میں اور پی ایس ایل کے مقابلوں میں 4 مختلف شہروں میں دنیا کے مختلف کھلاڑیوں کو، آفیشلز کو ہوسٹ کر چکا ہے. تو وہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر
اس وقت تک اور چیزیں آئیں گی. پھر چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھی یہ والی میٹنگ جو ہے بجٹ ایلوکیشن میں اس کے اوپر بات ہونی ہے. آئی سی سی کی یہ والی جو میٹنگ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ ایلوکیشن میں آئی سی سی کس طرف جاتا ہے. کیا وہ کو ہوسٹ کا بجٹ رکھتا ہے, اس پر بات کتنی ہوتی ہے, اور اگر کو ہوسٹ کا بجٹ اس میں ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے, رکھ دیا جاتا ہے, تو پھر چیزیں جا سکتی ہیں کہ یو اے ای کو ہوسٹ کے طور پر چیمپئنز ٹرافی میں نظر آ سکتا ہے. لیکن جیسا کہ ہم نے چند دن پہلے بھی بات کی تھی, ٹھیک ہے ایک آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے, آپ کے پاس وقت آپ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا, لیکن آپ اپنی کرکٹ کو ہر وقت آپ کو بہتر کرنے کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ دنیا میں کہیں بھی کھیلیں, آپ ٹورنامنٹ جیتیں گے, سب سے زیادہ ویلیو آپ کی ہوگی. اگر پاکستان کی ٹیم دنیا میں کہیں بھی کھیلے, پاکستان کی ٹیم فائنل جیتے مختلف ٹورنامنٹس کے, پاکستان کی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں کے خلاف اچھے نتائج لے کر آئے, تو وہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. جتنا مرضی کوئی کوشش کر لے. 17 میں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا فائنل جیتا تھا نا, 15-16 میں یا 14-15 میں پاکستان آئی سی سی کی رینکنگ میں بھی نمبر 1 آیا تھا ٹیسٹ میں, اور 2009 میں بھی پاکستان 2009 میں بھی ورلڈ کپ T20 جیتا تھا. تو سب سے جو بڑا ہدف ہے نا, جو سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے آپ کی پروڈکٹ کے اوپر, جو آپ نے دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے. کہ ہمارے پاس اصل میں کرکٹ کے معاملے میں کیا ہے, کرکٹ میچز آپ اچھا کھیلیں, جیتیں. افغانستان بھی تو ہے نا, سیمی فائنل کھیلا, لوگ ان کے بارے میں کیسے بات کر رہے ہیں, اس وجہ سے تو نہیں کر رہے نا افغانستان کے اوپر مشکل وقت ہے. وہ ایک آپ کے پاس ہمدردی جاتی ہے کہ یار یہ کتنی محنتی ہیں, کتنے مشکل میں یہ اتنا اچھا کھیلیں. تو پاکستان کی تو فلیور ہی ڈیفرنٹ ہے دنیا کے کرکٹ میں. پاکستان اچھا کھیلتا ہے تو یہ تو لوگ اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اس ٹیم کو دیکھتے ہوئے. اچھا, یہ جو آپ نے یو اے ای والی بات کی ہے کہ کو ہوسٹ, ہم ویسے وی آر اباؤٹ ٹو ریپ اپ دا شو ناؤ, لیکن جاتے رہتے وہ سوال جو ہے نا وہ اندر مطلب آ جاتا ہے بس. یو اے ای کے مطلب ہماری ایک آپشن ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ وہاں پر ہی میچز ہو سکتے ہیں. ایسا پاسبل ہو سکتا ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے, میری ایک گٹ فیلنگ آ رہی ہے کہ پاسبل ہو جائے گا کو ہوسٹنگ کے لیے, کیونکہ جو صورتحال جا رہی ہے ڈیفینیٹلی. دیکھیں بجٹ کا جب میں نے ذکر کیا ہے نا کہ آئی سی سی کی میٹنگ میں اگر صرف وہ بجٹ رکھتے ہیں کہ ساری کی ساری چیمپئنز ٹرافی کا بجٹ پاکستان کے پاس ہے, مطلب فرض کر لیں کہ ایک ایونٹ کے لیے انہوں نے 6 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں 6 ارب کا 6 ارب پاکستان کو دیا جائے گا. فرض کر لیں, فگرز تو اس سے بہت زیادہ ہوں گے, جو نمبرز ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے. اگر وہ کہتے ہیں جی ہم 3 ارب روپے جو ہیں وہ یو اے کے لیے رکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کو ہوسٹ کے طور پر جا رہے ہیں یا وہ ہائبرڈ ماڈل پر جا رہے ہیں. اور اگر وہ 6 کے 6 ارب روپے ایک فرضی طور پر یہ بجٹ ہم بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ہم رکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آئی سی سی 21-22 تاریخ تک یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اکیلا ہوسٹ کرے گا. لیکن اگر 21-22 تاریخ کو وہ یہ سوچتے ہیں, آئی سی سی میٹنگ میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم آدھا بجٹ کسی اور ملک کے لیے رکھ رہے ہیں, تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس بات پر قائل ہو رہے ہیں کہ کو ہوسٹ کے طور پر. اور پاکستان میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا تھا چند دن پہلے, سلیم خالق صاحب نے سٹوری کی تھی کہ آئی سی سی جو ہے وہ اس کے اوپر سوچ رہا ہے کہ وہ بجٹ ایلوکیشن والا جو معاملہ ہے کہ جب انہوں نے بجٹ مختص کرنا ہے تو وہ اس میں ایک کو ہوسٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تو یہ میٹنگ آنے والے جو آج میرا خیال ہے 20 تاریخ ہے نا, ہاں جی چیئرمین صاحب نے جانا تھا, آج 21 اور 22 یہ دونوں دنوں میں کل اور پرسوں میٹنگز ہونی ہیں آئی سی سی کی. پرسوں ہوگی بڑی بیٹھک ہوگی, اور اس میں کسی حد تک اگر اس پہ کے اوپر چونکہ ایجنڈے میں ہو سکتا ہے, ایجنڈے میں نہ ہو تو ویسے بات ہو سکتی ہے, کچھ نہ کچھ اس حوالے سے چیزیں وہاں پر سامنے آ سکتی ہیں, تو پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیسے آگے بڑھتی ہیں. بالکل صحیح حافظ صاحب, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں تمام جو ایک سوال تھے ذہن میں ان سے آگاہ کیا اور ان کی بارے ڈیٹیلز بتائی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچویشن ہوتی ہے آگے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کو ہوسٹنگ کی طرف جایا جائے, ڈیپینڈز آن دا میٹنگ رائٹ ناؤ جو ہونے والی ہے, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سو ایوری ون, ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں کچھ ہی دیر بعد, پروبیبلی ایٹ 4 PM, اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جاری کریں گے. حافظ صاحب اور مجھے اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.